بڑی اہم بات آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اسے آپ حضرات محفوظ کر لیں۔ آپ سے بھی اس طرح کے سوالات ہوں گے کہ اتنی ساری تنظیموں کی بھیڑ میں آخر پھر جماعت رضائے مصطفیٰ کو کام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمانے کے اندر جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد رکھی تھی، کہ آپ کو پتا ہے اس زمانے کے اندر بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی تھی اور بہت ساری اہل سنت کی تنظیمیں اس دور کے اندر دین متین کی خدمات انجام دے رہی تھی۔ ان تمام تنظیموں کی بھیڑ کے اندر آخر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد رکھنے کا خیال کیوں آیا؟ آج جب میں غور کرتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ہر تنظیم کام کر رہی ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کو کچھ اہم ضروری کاموں کی ضرورت ہے، وہ تنظیمیں اس کام کو نہیں انجام دے پا رہی ہے، اور اعلیٰ حضرت سرکار نے انہی مقاصد کے تحت جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد اپنی حیات طیبہ کے آخری مہینوں کے اندر رکھی۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور تنظیموں کی اس بھیڑ کے اندر آپ جماعت رضائے مصطفیٰ کا جو امتیاز ہے وہ یہ دیکھیں کہ بہت ساری وہ خصوصیات جو جماعت رضائے مصطفیٰ کو حاصل ہے وہ کسی اور تنظیم کو حاصل نہیں ہے۔ اس کا اندازہ مجھے اس بات سے ہوتا ہے کہ کسی اور تنظیم کے کام کرنے والے اہل سنت کے نام پہ جو حضرات تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور دیگر جو قوم کے جو اہم پوائنٹ ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن جماعت رضائے مصطفیٰ کے نوجوانوں سے گفتگو ہوتی ہے تو ان کا لہجہ ایک ہی ہوتا ہے، ان کی بات ایک ہی ہوتی ہے، ان کا درد ایک ہی ہوتا ہے، ان کی فکر ایک ہی ہوتی ہے۔ وہ یہی بات کہتے ہیں کہ وہابیت بڑھ رہی ہے، دیوبندیت بڑھ رہی ہے، گمراہیت بڑھ رہی ہے اور لوگوں کے اندر پلپلاپن پیدا ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو مجھے خیال آتا ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی تنظیموں کی بھیڑ کے درمیان آخر جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد اسی لیے رکھی تھی کہ ہر دور کے اندر جماعت رضائے مصطفیٰ وہ کام انجام دے گی جو خدمت دوسری تنظیمیں انجام نہیں دے پائیں گی۔ اللہ جماعت رضائے